دوستو انٹرسٹنگ سٹوریز کے ایپیسوڈ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم امریکہ کے ایک موسٹ وانٹڈ کرمنل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ڈین کوپر تھا۔ 1971 میں ایک امریکن ایئر لائن کے جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ایک پیسنجر نے ایئر ہاسٹس کو اپنے پاس بلایا اور ہنستے ہوئے ایک چٹھی اس کو تھما دی۔ اس چٹھی میں صرف چند الفاظ ہی لکھے تھے جس نے پورے امریکہ میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ دوستو وہ پیسنجر کون تھا اور ایف بی آئی آج تک اس کو زندہ یا پھر مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ پائی؟ ڈھونڈنا تو دور کی بات، امریکہ کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی پچھلے 50 سالوں سے پیسنجر کی ذرہ برابر بھی انفارمیشن نہیں نکال پائی۔ ناظرین، اس واقعے کی شروعات 24 سپٹمبر 1971 کو پورٹ لینڈ ایئرپورٹ سے ہوئی تھی، جب ایک شخص جو کہ بظاہر تو بزنس مین لگتا تھا، اس نے پورٹ لینڈ سے سیٹل کا ٹکٹ بک کروایا اور سیدھا جہاز کی طرف بڑھنے لگا۔ تب امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹ پر کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں کی جاتی تھی، جیسے کہ پیسنجر کا سامان چیک کرنا یا پھر ان کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کرنا۔ دوستو یہ نارتھ ویسٹ اورینٹ کا جہاز بوئنگ 727 تھا جس کو صرف 47 منٹوں میں پورٹ لینڈ سے سیٹل پہنچنا تھا۔ سن گلاسز لگائے ایک بریف کیس کے ساتھ ڈین کوپر نامی یہ پیسنجر اس جہاز میں سوار ہوا اور اپنی پسند کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا، جو کہ جہاز کی سب سے آخری سیٹ تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کی اور ساتھ ہی سگریٹ بھی لگا لی۔ یہاں تک تو سب کچھ نارمل چل رہا تھا، کیونکہ فلائٹ میں اسموکنگ کرنا بھی 19 اور 80s کے دور میں الاؤ تھا۔ ٹھیک 2:58 پر فلائٹ ٹیک آف کر گئی۔ ٹیک آف ہوتے ہی ڈین کوپر پیچھے مڑا اور پاس میں بیٹھی ایئر ہاسٹس کو ہنستے ہوئے ایک انویلپ تھما دیا۔ ایئر ہاسٹس جس کا نام فلورنس شافنر تھا، اس نے جب وہ چٹھی پڑھی تو اس کے پاؤں کے تلے جیسے زمین ہی کھسک گئی، جس میں کچھ یوں لکھا تھا: مس آئی ہیو اے بام اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو سٹ بائی می۔ مس، میرے پاس ایک بام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے برابر میں آ کر بیٹھ جائیں۔ فلورنس شافنر جب ڈین کوپر کے برابر میں آ کر بیٹھی تو اس نے اپنا بریف کیس کھولا تو اس میں 8 ڈائنامائٹ کی سٹکس اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا۔ ان شارٹ وہ جہاز ہائی جیک ہو چکا تھا اور ڈین کوپر کی ٹوٹل 3 ڈیمانڈز تھی۔ اس کو 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ کیش، 2 پیراشوٹ کے پیر اور سیٹل ایئرپورٹ پر ایک ری فیولنگ ٹرک بھی ریڈی چاہیے تھا۔ اپنی ڈیمانڈز کے آخر میں اس نے فلورنس شافنر کو یہ بھی بولا کہ اگر کوئی بھی غلطی ہوئی تو میں یہ بام بلاسٹ یا ڈیٹونیٹ کر دوں گا۔ دوستو، کوپر کے علاوہ اس جہاز میں 35 پیسنجر اور بھی تھے جن کو اس سارے واقعے کا بالکل بھی علم نہیں چل پایا تھا، کیونکہ ڈین کوپر جہاز میں سب سے آخری سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس سے آگے والی چند سیٹوں پر کوئی بھی پیسنجر نہیں تھا۔ فلورنس شافنر ڈین کوپر کی ڈیمانڈز لے کر کاکپٹ میں گئی اور پائلٹس کو سارا ماجرا سنا دیا۔ ایک دوسری ایئر ہاسٹس جس کا نام ٹینا مکلاؤ تھا، وہ اب ایک انٹرکام لے کر ڈین کوپر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان میسج پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ دوستو یاد رہے، یہ امریکہ کی ہسٹری میں ہونے والا پہلا پلین ہائی جیک تھا جو کہ رینسم کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے لوکل اتھارٹیز اور ایف بی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈین کوپر کی ساری ڈیمانڈز پوری کی جائیں گی۔ ظاہر ہے اتھارٹیز کو بھی یہ معلوم تھا کہ آخر یہ شخص بھاگ کر ان سے زیادہ دور نہیں جا پائے گا۔ فلائٹ جس کو پورے 45 منٹ میں سیٹل لینڈ کرنا تھا، وہ اب اگلے 1.5 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے گرد گردش کرتی رہی اور باقی 35 پیسنجر جو اس واقعے سے بالکل واقف نہیں تھے، ان کو یہ بتایا گیا کہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے پلین کی لینڈنگ میں دشواری ہو رہی ہے۔ دوستو اس دوران سیٹل بینک سے $20 کے 10,000 نوٹ اکٹھے کیے گئے، جن کے سیریل نمبر بھی نوٹ کر لیے گئے تھے، اور ایک قریبی اسکائی ڈائیونگ کلب سے 2 پیراشوٹ کی جوڑیاں بھی ارینج کی گئیں۔ 5:45 پہ جہاز کو لینڈ کرایا گیا اور وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسوں سے بھرا بیگ اور پیراشوٹ کی 2 جوڑیاں فراہم کی گئی، ساتھ ہی جہاز کو ری فیول بھی کر دیا گیا۔ دوستو اپنی ڈیمانڈز پوری کرنے کے بعد ڈین کوپر نے 35 پیسنجر اور 2 فلائٹ کریو کو جہاز سے اترنے کی پرمیشن دے دی، جبکہ پائلٹس اور 2 ریمیننگ فلائٹ کریو کو جہاز میں ہی رہنے کا کہا۔
اس وقت رات ہو چکی تھی اور جہاز ایک بار پھر سے ٹیک آف کر گیا۔ ڈین کوپر نے اپنے ساتھ بیٹھی ایئر ہاسٹس ٹینا مکلاؤ کے ذریعے پائلٹ کو کچھ خاص انسٹرکشنز بھیجی۔ وہ چاہتا تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر اور فلیپس کھلے رہیں جبکہ الٹیٹیوڈ 10,000 فیٹ ہو اور سپیڈ 320 کلومیٹر پر آور ہو اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جایا جائے۔ ناظرین، پائلٹ نے باقی تو تمام ڈیمانڈز پوری کر دیں، لیکن جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جانا فیول کی وجہ سے پاسبل نہیں تھا۔ لہذا پائلٹ نے ڈین کوپر کو ری فیولنگ کے لیے 2 آپشنز دیے، رینو یا پھر فینکس، جبکہ کوپر نے رینو پر اپنی رضامندی ظاہر اور دوسری طرف لوکل اور فیڈرل اتھارٹیز بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ 2 فائٹر جیٹس کو جہاز کے پیچھے روانہ کیا گیا، لیکن وہ اتنی سلو سپیڈ مینٹین نہیں کر پا رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جہاز کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ دوستو، رات کے اندھیرے میں جہاز رینو کی طرف رواں دواں تھا کہ اتنے میں ڈین کوپر نے پاس میں بیٹھی ٹینا مکلاؤ کو کاکپٹ میں جانے کا کہا، جہاں 2 پائلٹس اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ موجود تھی۔ جب ٹینا کاکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تو اس نے صرف اتنا دیکھا کہ ڈین کوپر اپنی کمر پہ کچھ باندھ رہا تھا۔ اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں کھلی اور ڈین کوپر نے وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اسے پچھلے 50 سالوں سے آج تک ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹوں کے بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو اس کو اچھی طرح سے چیک کیا گیا، پر اس میں نہ تو کوئی ڈین کوپر تھا اور نہ ہی کوئی بام ملا۔ نہ صرف جہاز میں بلکہ اس واقعے کے بعد اس کوپر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ چل سکا، نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ۔ آخر یہ ڈین کوپر کون تھا اور امریکہ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر کہاں چلا گیا؟ دوستو، یہ کیس FBI کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بند نہیں کیا گیا۔ ڈین کوپر کو کسی نے پلین سے جمپ کرتے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن سٹیئر کیس کھلا رہ جانے کی وجہ سے یہ بات تو کلیئر تھی کہ اس نے سیاٹل اور رینو کے درمیان میں ہی کہیں چھلانگ لگا دی تھی۔ FBI نے جہاز پہ ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیے، لیکن بدقسمتی سے ان کو صرف کوپر کی ٹائی، 8 سگریٹ برڈز اور 2 میں سے 1 پیراشوٹ ملا جو کوپر پیچھے چھوڑ گیا تھا، حتیٰ کہ کسی کے پاس اس کی کوئی فوٹو تک نہیں تھی۔ دوستو، پیسنجر اور کریو سے انٹرویو لینے کے بعد ڈین کوپر کے حلیے کے حساب سے اس کا سکیچ بنوایا گیا۔ اس سے پہلے کہ ڈین کوپر کو سیاٹل اور رینو کے بیچ میں تلاش کیا جاتا، FBI کو یہ جاننا ضروری تھا کہ اس نے ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر پلین سے جمپ کیا تھا۔ یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پہ تھا، یعنی جس پاتھ پہ جہاز فلائی کر رہا تھا وہ آلریڈی ریکارڈڈ تھا۔ جہاز کی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ تو پہلے سے ہی معلوم تھا، ساتھ ہی ساتھ فلائٹ ریکارڈر کی مدد سے معلوم پڑا کہ جہاز کا سٹیئر کیس 8:10 پر کھلا تھا۔ اس تمام انفارمیشن کی بیس پہ ڈین کوپر کی ڈراپ لوکیشن کا اندازہ لگا کر ایک سرچ ایریا ڈیفائن کیا گیا۔ یہ 45 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایریل ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس ایریے کا چپا چپا چھان لیا، لیکن نہ کوپر کا کوئی نام و نشان ملا اور نہ کوئی بریف کیس ملا یا پھر پیسے۔ حتیٰ کہ اس پورے ایریے میں اتنی شدید سردی تھی کہ سب کو لگتا تھا کہ ڈین کوپر مر گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ FBI کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دوستو، امریکن ہسٹری میں پہلی بار FBI نے اس کیس کے لیے پبلک سے ہیلپ لینا شروع کر دی۔ ڈین کوپر کا سکیچ اور $2 لاکھ کے سیریل نمبر بھی اخباروں میں شائع کیے گئے اور ڈین کوپر کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دینے پہ انعام دینے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کوپر اگر زندہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں یہ پیسے ضرور خرچ کرے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس سیریل نمبر کا ایک بھی نوٹ کہیں بھی کبھی بھی دوبارہ ظاہر نہ ہوا۔ لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دوستو، قریب 9 سالوں کے بعد یعنی 1980 میں ایک واقعہ ہوا۔ صدرن واشنگٹن میں کولمبین ریور کے کنارے ایک بیچ ہے جس کو ٹینا بار بیچ کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے نوٹوں کی 3 گٹھیاں ملی۔ یہ $20 کے نوٹوں کی گٹھیاں تھی جو ٹوٹل $5,800 بنتے تھے۔ بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر FBI کے پاس گئے،
खुश किस्मती से उनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के इस वाक़ये ने केस को मजीद उलझा कर रख दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले तो ये समझा गया कि ड्रॉप जोन में वाक़या लुइस रिवर में ये पैसे डैन कूपर से ही गिरे होंगे और वहाँ से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में जब पता चला कि कोलंबियन रिवर तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी ये पैसे लुइस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक किसी भी सूरत नहीं पहुंच सकते थे। FBI के लिए मामला सुलझने के बजाय उल्टा उलझता ही जा रहा था। ना सिर्फ इतना बल्कि टीना बार बीच जहां से ये पैसे बरामद हुए, यहाँ 1974 में कुछ खुदाई का काम भी किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बार की बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत भी डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर ही पाए गए थे। इस नई इन्फॉर्मेशन से यह तो जाहिर होता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पर आकर ये पैसे खुद दफनाए थे। इस केस को लेकर FBI ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई सुराग न मिल सका। दोस्तों, कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज़्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पे FBI के पास डैन कूपर के इस स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था, और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पे लगी थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। दोस्तों, आज भी अगर आप FBI की वेबसाइट विजिट करें तो इस केस की सारी डिटेल्स आप वहां पर पढ़ सकते हैं, और इस केस की फाइल आज भी ओपन है। तो ये थी डैन कूपर की कहानी, जिसने जहाज से जंप किया और उन नोटों को लेकर गायब हो गया जो उसने चुराए थे, और आज तक ना ही डैन कूपर का कोई अता पता चल सका और ना ही उन नोटों के बारे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।